بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ انصاری کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے مرزا حسن ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم ایک دن جو ہے وہ نجف میں مولا امیر کے حرم میں داخل ہوئے، ایک شخص ملا، انہوں نے شیخ انصاری سے ہاتھ ملایا تو ہم نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ علم جعفر، علم رمل اور ضمیر کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو شیخ انصاری نے کہا چلو اس کا امتحان لیا جائے، تو اس سے پوچھا میرے ذہن میں ابھی کیا ہے؟ تھوڑی دیر وہ رکا اور اس نے بولا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اب ایک دم جب اس نے جواب دیا تو فوراً انہوں نے قبول نہیں کیا، خاموش رہے تھوڑی دیر، کہا جو میں نے آپ سے کہا ہے میں نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ خاموش رہے، پھر کہا ہاں، تو کہنے لگا آپ کی امام سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ایک دفعہ سرداب میں سامرا میں اور ایک دفعہ کہیں اور۔ شیخ انصاری اس سے پہلے کہ کوئی اور باتیں کھلتی کہتے ہیں بڑی تیزی سے حرم کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں انسان ایسے ہیں جو کہ انسان ضمیروں کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کب کیسے پڑھے؟ جتنا انسان اپنے باطن کو صاف کرے گا کائنات اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کی صبح جس کی شام مادے میں ہو رہی ہو، صبح جوان اٹھے اور واٹس ایپ پہ اپنی آنکھوں کو کھولے، آنکھ بند کرتے وقت بھی وہ واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پہ ہو، نماز اللہ اکبر کی ہے، سلام پھیرا ہے فوراً موبائل نکال لے، اسے کہاں کچھ اور نظر آئے گا؟ اسی لیے روایات کہتی ہیں عزیزان محترم کہ بہت سارے کام، 2 کام استغفار کرنا، توبہ کرنا گناہوں کو صاف کرتا ہے، تو وہاں پر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جت پر گریہ کرنا انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، تطہیر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آنسو دکھاوے کے آنسو نہیں ہے، اور روایت کہتی ہے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آ جائے تو یہ آنکھیں جو دنیا میں گریہ کرتی ہیں امام حسین پر، یہ قیامت میں گریہ نہیں کریں گی آنکھیں۔ خوب یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے جانتا۔ اسی لیے مجلس حسینی کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی مذہب کی نہیں ہے، سب کی ہے۔ اور ویسے بھی یہاں ہمیں پاکستان کی فضا اور باقی جگہوں پہ بھی ہر جگہ جو ہے وہ امت کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ نواسہ رسول ہے، اصحابی رسول ہے، اس سے بہتر صحابی اور کون ہو سکتے ہیں جس کے لیے اتنی حدیثیں ہوں؟ جس صحابی کو رسول خدا نے اپنے کندھوں میں بٹھایا ہو، اپنی نماز کے سجدوں کو رسول خدا نے طولانی کر دیا، کیوں؟ امام حسین جو ہیں وہ پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، دیکھا امام حسین تھوڑا سا پاؤں ان کا کہیں پھنسا، ایک دم رسول خدا نے اپنے آپ کو چھوڑا اور امام حسین کو پکڑا ہے۔ اس سے بہتر اگر آپ صحابی نواسا، یعنی اس کے لیے پوری امت کو مل کر عزائے حسینی قائم کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں سارے بلند آواز سے۔